سہیل افریدی صاحب والا فیصلہ ہے جو سب سے مین فیصلہ ہے، صحیح فیصلہ سر آپ لگتا ہے صحیح ہے سر یہ فیصلہ؟ اچھا ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سہیل آفریدی نے نہیں کی، دیکھیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے تو سہیل آفریدی سے میری تو کوئی ان سے ملاقات نہیں تھی، کچھ چند دن پہلے ایک طویل ملاقات ہوئی، ہفتہ 10 دن پہلے۔ میں نے ان میں نہ وہاں کوئی رابطہ بھی رہتا ہے پشاور میں، جو لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں ان سے بھی رہتا ہے۔ میں نے سہیل آفریدی صاحب کو میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، یعنی کوئی گلیرنگ کوئی ایسی غلطی میں نے نہیں دیکھی۔ باقی یہ ہے کہ وہ ان کی لمیٹیشنز ہیں، ایک چیف منسٹر کی لمیٹیشنز ہیں، حالات کیسے ہیں، دباؤ کیسا ہے، ان کے حصے کا فنڈز انہیں ملتے نہیں ہیں، ان کی بات سنی ترقیاتی فنڈز انہیں ملتے نہیں ہیں، قبائلی علاقوں میں ان کے لیے پریشانیاں ہیں، دہشت گردی ہے۔ وہ سہیل آفریدی اور اپنا چغزئی صاحب اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور کیسے ذمہ دار ہیں عمران خان کے پرابلمس کے؟ جی یہ تو ایک وہ کہتے ہیں قربانی کے بکرے تلاش کرتے ہیں، پارٹی کی تنظیم کی نہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دوسری بات ہے خان صاحب نے پارٹی علیمہ خان کے حوالے نہیں کی۔ میں پھر کہتا ہوں پارٹی کی اکثریت کی ہمدردیاں علیمہ خان کے ساتھ ہیں، عظیم اکثریت، اور بہادری بھی انہوں نے بہت دکھائی، مگر خان صاحب نے پارٹی ان کے سپورٹ نہیں کی۔ اڈیالہ 10,000 بندے کو علیمہ خان نے بلایا، وہ وہاں کم لوگ گئے، بلکہ ایم این اے کو کہا گیا کہ جس نے میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں، جی وہ پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوسری بات، علیمہ خان اگر فرض کیجئے پارٹی کی صدر ہوتی، جی یعنی اگر ہوتی، مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، اگر مناسب سمجھے بلانا چاہے بلا لیں، پھر وہ حکم دیتی، پھر وہ نہ آتے تو پھر وہ ان کی جواب طلبی کرتے۔ ان تو گور صاحب کو بلایا، گور صاحب کو کس نے بلایا ہے؟ خان صاحب نے خود بنایا۔ پھر ورکر جو ہیں خان صاحب سے پوچھے نا آپ نے کیوں بلایا؟ صحیح۔ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ان کی خلوتوں میں بھی ملاقاتیں رہی، ان کے ساتھ بارہا آپ نے ملاقات کی، خان صاحب کے حوالے سے سب سے کون سی چیزیں جو آپ کو یاد آتی ہے، آپ یاد کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے؟ وہ تو سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ ان کی ڈٹرمنیشن ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ مطلب شوکت خانم تو ڈاکٹر کہتے تھے نہیں بن سکتا، صحیح۔ اور سبھی نے کہا نہیں بن سکتا، ایک کے سوا ایک نے کہا بن سکتا ہے، چل نہیں سکتا۔ یہ شیلٹر ہومز کا تو میں ان کے پاس گیا آزاد کشمیر پختونخوا میں جو زلزلہ آیا تھا، تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ کتنے شیلٹر ہومز بنتے ہیں، ایک بنتا ہے، دو بنتا ہے، یا 1000 بنتے ہیں، لیکن آپ اسے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے اتنی ہمت کی، بھاگ دوڑ کی، 10,000 شیلٹر ہوم سے بنا دیے۔ انہوں نے ایک شوت خانہ بنانے پہ اکتفا نہیں کیا، 3 بنا دی۔ وہ ان کے دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ دباؤ سے ان سے کوئی بات نہیں بنوا سکتے، وہ ایک صاحب عزم و ہمت آدمی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں ہوتی، تو ان میں ایک ہے، ان میں کمزور پہلو بھی ہے، کمزور کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، یعنی ایک پہلو ایسا جو نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک بعض اوقات ان پہ جذبات کا بہت غلبہ ہو جاتا ہے۔ سر آپ کو کہاں یہ فیل ہوا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جانے والی ہے؟ کیا ان کے خان صاحب کی جو خوبی ہے وہ تو سارے لوگ ہی جانتے کچھ ان سے ہیں۔ ایسے جب معاملات جنرل ہوئے؟ باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، اس وقت ایک نیا چیف لگانا چاہیے تھا، الوی صاحب؟ الوی صاحب، عبدالعلوی صاحب تو بھاگ گئے تھے، وہ تو اس وقت پھر واپس آئے جب پارٹی پاپولر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ آج پاکستان کے میڈیا کا، صحافت کا ایک بڑا نام، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار انور رشید صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بزدار صاحب والا ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے ناکام ڈیسیژن وہ رہا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا سب سے پہلے، جس طرح سے چیزیں پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ریلیف کو انہیں مل سکے یا لے سکے۔ سر جس طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں، سہیل افریدی صاحب بھی کر رہے ہیں، تو سر اس طرح سے ممکن ہو جائے گا یہ رستہ وہ اختیار نہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو کوئی مصالحت ہو جائے، ہاں جی، سر؟ کوئی فارمولہ بن جائے، ملک میں استحکام اس کے بغیر تو نہیں آ سکتا، اور امن اور استحکام کے بغیر کسی معاشی ترقی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ غریب آدمی پس رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی، زراعت تباہ ہو رہی ہے، تو وہ مسائل تو یا تو یہ صورت ہو، یا یہ ہے کہ سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو۔ حکومتیں 2 طرح سے جاتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کی معاملہ طے ہو جائے، جیسے شیخ مجیب الرحمان کو فائنلی حکومت مل گئی تھی، وہ ایک تاریخ کا تلخ باب ہے، اس کو چھوڑیں، بھٹو کو بھی دینی پڑی تھی حکومت، دینا تو نہیں چاہتے تھے یا خان، تو یا وہ کوئی مسالت ہو جائے یا ایجیٹیشن، سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو، اور سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو سکتا ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ گھروں میں بیٹھے ایک دوسرے سے ناراض ہیں،
इकट्ठे हों तो सस्टेन्ड एजिटेशन का मतलब ये हंगामा राय तोड़ फोड़ नहीं होता। सस्टेन्ड एजिटेशन मतलब सूडान की एक मिसाल है, 3 दिन के लिए लोग घरों में बैठे रहे, कोई 30-40 साल पहले का वाक़या है, और राशन लेके अपने घरों में बैठे रहे और घरों से बाहर ही नहीं निकले, तो खुद फौज ने जनरल उमरी को बाहर कर दिया। कोई उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स कोई तरीका निकालना। बुजदार साहब वाला एलिमेंट समझा जाता है कि सबसे नाकाम डिसीजन वो रहा, पंजाब नहीं चल सका तो वो मेरा ख्याल है आजम खान का मशवरा था। सो फार आई नो, हो सकता है मेरी मालूमात अधूरी हो, कि मरकज से गवर्न किया जाए, ये कॉन्सेप्ट ही अहमकाना है। उसमें मैंने उसी वक्त कहा था कि मरकज से तो उमर फारूक आजम गवर्न नहीं करते थे। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप चीज़ें उनकी गवर्नमेंट देख रहे थे, 3-3.5 साल उनकी गवर्नमेंट रही, उसके बाद जो भी चीज़ें, वैसे वो हुकूमत जिस तरह बनी थी वही गलत थी। देखिए ना, उसमें उन्हें सपोर्ट दी गई जिसकी उन्हें कत्तन कोई जरूरत नहीं थी। उसमें गलती क्या थी जो उनके साथी उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर सके। मैं गया, मैंने इस बात पे उनसे काफी देर बहुत तल्ख गुफ्तगू की कि आपके पास डेटा ही नहीं है, आप टिकटें कैसे देंगे, आपके पास तो है ही नहीं, मालूमात ही नहीं है। अगर 2008 में उन्हें किसी हमायत किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, दो दो 2000 जब कब हुकूमत होगी 2018 में 18 से वो टिकटें अगर वो ठीक देते तो जी। वो आसानी से जीत सकते थे। इलेक्टेबल्स को जो टिकट दी गई। तंजीमें इलेक्टेबल ही मुंतखब होते हैं, गैर इलेक्टेबल तो मुंतखब नहीं होते। मतलब वो से आप जो फवाद चौधरी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं जिनका पीटीआई से सर उस तरह से तल्लक तो कोई नहीं था, ये आप उनके ऊपर क्यों नहीं था? पार्टी में शामिल हुए, वो चाहे ताखीर से शामिल हुए। अच्छा तो बहुत से लोग ताखीर से जी। शामिल हो। वो तो ये जो सदर साहब का क्या नाम था, अलवी साहब, अलवी साहब, अब्दुल अलवी साहब तो भाग गए थे, बहुत से और लोग भाग गए थे। वो कुछ लोग देर से आए, वो दूसरी बात है, लेकिन ये है कि वो अपना पार्टी में वो आए, उन्होंने पार्टी में काम किया, और बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तो उनकी परफॉर्मेंस में बाद एतराज़ात थे और अखबारों से तो झगड़ा करते थे, लेकिन साइंस मिनिस्टर के तौर पे वो जो थी, साइंस की मिनिस्ट्री जो थी, उसमें तो उनकी परफॉर्मेंस गैर मामूली थी, बहुत अच्छी थी। गवर्नरों को पूरे इख्तियारात थे, किसी मामले में यानी उनकी मॉनिटरिंग की निगरानी की जाती थी, मलक गवर्नर के मामले में या जजों के मामले में या जो भी हुकाम थे या कोई पुलिस का जो भी, जिस तरह की पुलिस उस वक्त बाबरदी पुलिस तो शायद नहीं होती थी, तो वो उसमें कोई मुदाखलत तो नहीं होती थी मरकज से। बल्कि बाद गवर्नर तो ऐसे थे कि कोई उन्हें हुक्म दिया जाता था तो इनकार कर देते थे। जनाब अमर बिन अलास ने एक दफा तो इनकार कर दिया उनकी बात मानने से, और सख्त खत लिखा जवाब में कि यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूं, तो उन्होंने उनकी राय कबूल कर लिया। वो मरकज से गवर्न करने का तस्वर या मकाना था। ऐसी और बहुत सी गलतियां। फैसल वाबडे क्या करते थे वहां पे, ये नहीं, ये सैफुल्लाह न्याजी क्या करते थे, और ये अपना अली अमीन गंडापुर में क्यों एतमाद किया जो काबिल एतमाद नहीं था। ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर किसी काम का आदमी नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, जो जिस काम का आदमी है उस काम पे उसको लगाए। हाँ जी। सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।